آئیے اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ساری جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے آزادی مارچ کی اور پھر دھرنے میں کنورٹ ہو گیا ہے، کیا اس میں مولانا صاحب کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ ایک بیسک کویسچن جو کہ لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ پیرامیٹر پہ تو وہ بہت کامیاب رہے. فار ایگزامپل جو وہ تھیم لے کے نکلے ہیں، جس طرح کی انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی، اور یہ سنگل یونیفائڈ کوئی نیریٹو نہیں تھا، آلدو کہ ان کا ایجنڈا اور ٹارگٹ وہ جو سامنے رکھ رہے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کا ریزگنیشن ہے، لیکن جو اوورآل اس کی اگر آپ پوری اس نیریٹو کو بلڈ ہوتا ہوا دیکھیں تو کئی پیرالل نیریٹو ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور ان میں کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے جو کہ کنٹراڈکٹ ایک دوسرے کو کر رہا ہو. سارے بڑے خوبصورتی سے مولانا صاحب نے پیرالل لے کے ایک نیریٹو جو ہے نا وہ چھوڑ دیے ہیں. کبھی کوئی نیریٹو کو آگے جانے دیتے ہیں، کبھی کسی نیریٹو کو پل کر لیتے ہیں، کسی کو کٹ شارٹ کر دیتے ہیں، کسی کو چینج کر دیتے ہیں، لیکن وہ بڑی ایک سموتھ ڈائریکشن میں سارے نیریٹو جو ملٹیپل نیریٹوز ہیں وہ چلے جا رہے ہیں. اس حد تک تو یہ بہت خوبصورتی سے پلان کیا گیا. اس میں سب سے اہم بات جو اس کامیابی کے پیچھے نظر آ رہی ہے وہ مولانا صاحب کا پریگمیٹزم ہے. جس پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ وہ چل پڑے ہیں وہ ایک پاکستانی سیاست میں بہت کم دیکھنے میں ملا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ریجیڈیٹی جو ہے نا پولیٹیشین میں وہ آ جاتی ہے، یا ویسٹڈ انٹرسٹ سم ٹائم اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ جی جو آپ کا اصل نیریٹو ہوتا ہے وہ ان کے اندر دب جاتا ہے. تو مولانا صاحب نے اس ساری چیزوں کو اس طرح بیلنس کیا ہے کہ وہ سموتھلی وداؤٹ کنٹراڈکٹنگ ایچ ادر وہ چلی جا رہی ہیں. اور اس کی جو سیکنڈ ایک امپورٹنٹ اچیومنٹ مولانا صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اکراس دی کلاس، اکراس دی ڈیموگرافک پروفائل، اکراس دی ایتھنک مینارٹیز، اکراس پروونشل بیریئر، انہوں نے پوری ایک موبلائزیشن کا ماحول بنا دیا ہے. یہ ایک یونیک اور عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ جی مولانا صاحب جس طرح کی نیریٹو دیتے جا رہے ہیں وہ سم ہاؤ سارے جو کنسرن لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مارجنلائزڈ فیل کرتے رہے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ جو ان کی وائس نہیں ہے، وہ سارے سم ہاؤ ان کو لگ رہا ہے کہ جی یہ ان کا نیریٹو ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اون کرنے کی ایک ان کے اندر ایک ارج نظر آتی ہے، لیکن وہ پھر جب رائٹ ونگ اور لبرل اور اس طرح کی چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑا سا وہ سوچتے ہیں کہ جی شاید یہ مناسب نہیں ہوگا اتنا اس کو آپٹ کرنا. لیکن پھر بھی مولانا نے بڑے ہارمونیس جو ہے نا کارڈ پوری سوسائٹی کے وہ پلے کیے ہیں، اور ایک بڑی وائبرنٹ جو پولیٹیکل کلچر ہے نا وہ ایک اس وقت ڈیولپ ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس سکسیس کو مولانا صاحب کنسالیڈیٹ کرنا چاہیں گے. ڈیفینیٹلی ویڈیو میں ایک آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جی مولانا صاحب کس طرح اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی جو محرکات میں سے ون جو ایک امپورٹنٹ اس میں ایک ان کی جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ اس کرنٹ پولیٹیکل سینیریو میں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا. اب بات یہ ہو جاتی ہے کیسے کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے تو مولانا صاحب کو جو انڈیا کی اگر ہم مثال دیں وہاں پہ جو بی جے پی کا ایک ماڈل رہا ہے، جس طرح انہوں نے آر ایس ایس اور وی پی ایچ کو وہاں پہ یوز کیا، بیسک جو ان کی لو لیول گراس روٹ لیول پہ جو سیوک سنگھ کے جو پرسنل تھے، جو والنٹیئر تھے، ان کی بیس پہ جو انہوں نے اپنی ڈیپتھ بڑھائی. اگر ہم دیکھیں تو 1980 سے لے کے 1990 تک جو ایک ڈرامیٹک فرق ہے جس طرح پولیٹیکل اینکریج ہوئی اس پارٹی کی وہاں پہ انڈیا کی سوسائٹی میں، اسی پیرالل کو اگر ہم پاکستان میں اپلائی کریں تو اس کی ایک ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر وہ پیٹرن مولانا آپٹ کرتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اپنی سکسیس کو کنسالیڈیٹ کر پائیں، لیکن وہ بڑا رسکی ہوتا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں تو بی جے پی کو اپنی جو بنیادی جس بیس پہ وہ کھڑی ہوئی تھی، چاہے وہ آر ایس ایس ہو، چاہے وہ وشو ہندو پریشد ہو، ان کو سب کو ان کے جو ورکر تھے ان کو روند کے آگے جانا پڑا تھا. اگر آپ دیکھیں تو ان سب کے ارمانوں کا خون کیا تھا، تبھی جا کے وہ اقتدار کے ایوانوں میں ہیں. اور اس کے بعد جو آر ایس ایس کے ساتھ جو ان کی کنفلکٹ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ وہ ایک ہی ممبئی میں وہ حکومت، مہاراشٹرا میں حکومت بنانے پہ بھی بالکل قریب نہیں آ پا رہے. اتنی زیادہ ان کے درمیان ڈویژن اور بریجز آ گئی ہوئی ہیں، گیپ آ گئے ہیں کہ اس کو برج کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے.
ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی، اگر مولانا صاحب یہ سارے کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو لامحالہ ان کو جو ان کا امپریشن ہے، جس بیس پہ وہ یہ دھرنا لے کے چلے ہیں، جو ان کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو ان کا سپورٹ نیٹ ورک بنتا ہے، اس سے الٹیمیٹلی ان کو ڈپارٹ ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ چل کے چیزیں ان کے لیے کرنا ایک فیوچر پروسپیکٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر وہ واقعتاً اس ساری سٹوری کو ایک الیکٹورل سکسیس میں کنورٹ کر کے پھر ایک ہائیسٹ آفس کی طرف وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کا رائٹ ہے، دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ قربانی ان کو دینا پڑے گی۔ اس کی مثال میں نے آپ کو بتا دی، انڈیا میں یہ ہوا ہے، اٹلی میں یہ اس طرح ہوا ہے، اور بھی بہت سی جہاں پہ پاپولزم، رائٹ پاپولزم کی ایک ویو چلی ہے، اس ویو پہ رائڈ کر کے سرٹن لیڈرز اوپر آئے ہیں، جب وہ اوپر آئے تو پھر اسی ویو کو کرش کرنا پڑا ہے۔ یہ کس حد تک کامیاب ہو پاتا ہے، اس کا کیا بیک لیش آتا ہے، کیا ورکرز کی سائیکی پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ ساری کچھ دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ کس حد تک مولانا صاحب اس چیز کو کنسالیڈیٹ کر پائیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے شاید اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے نا راستہ نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ جو ریسنٹ ہسٹری، پولیٹیکل ہسٹری ہمیں ماڈرن ہسٹری بتاتی ہے پولیٹیکل، اس میں تو کم سے کم یہ چیز سامنے آتی ہے۔